بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حماد تنویر ہے جی۔ میں شعبہ ویٹ میں ایز اے سینئر سائنٹسٹ کام کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پہلے پانی کے ساتھ کون سی کھاد یوز کرنی ہے یا دوسرے پانی کے ساتھ۔ پہلے تو بہتر سب سے یہ ہے کہ کھاد جو ہے نا، یہ ڈی اے پی، فاسفورسی کھاد اور پوٹاش، اس کو زمین کی تیاری میں اگر یوز کریں آپ تو وہ سب سے بہتر رزلٹ دیں گے۔ اگر اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں ملی، تو آپ پہلے پانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یوریا جو ہے وہ تو پانی کے ساتھ موو کر جاتی ہے، وہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ، اس کو سپلٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ جو فاسفورسی کھاد ہے، یہ جہاں پہ پڑی ہے یہ پانی کے ساتھ موو نہیں کرے گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، بہتر یہ ہے کہ اس کو زمین کی تیاری میں استعمال کریں۔ اگر اس وقت اویلیبل نہیں مل سکی، آپ کو کوئی پرابلمز ہیں، تو پھر آپ نے پہلے پانی کے ساتھ جو ہے نا اس کو استعمال کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ اس میں آپ نائٹرو فاسٹ یوز کریں، جس کو ہم عام ہمارے بھائی ذمہ دار جو ہے نا وہ 23 کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ اس میں ساتھ یوریا ہوگی، وہ موو کرے گی، وہ اس میں تھوڑا بینیفٹ زیادہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پہلے پانی کے ساتھ بھی نہیں ملی تو پھر جو ہے نا آپ سیکنڈ پانی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک اس کی بوٹنگ یا اس کے جو سٹے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، گوب جس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے اس کی کھاد جو ہے نا اس کی ڈوز پوری کمپلیٹ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کھاد نہیں ڈالنی چاہیے، کیوں کہ پھر وہ ویجیٹیو گروتھ اور دوسری جو ہے نا اس کی ریپروڈکٹیو گروتھ اکٹھی ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے جو ہے نا اس کی کھاد کمپلیٹ ہو جائے، آفٹر بوٹنگ اس پہ کھاد استعمال نہیں کرنی۔ یہ تو کھاد کا ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل جڑی بوٹیاں جو ہے نا ان کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ سب سے بہترین طریقہ تو ہے کہ اگر گوڈی کر لیں، آپ کے پاس اگر لیبر موجود ہے تو گوڈی جو ہے نا وہ سب سے بہترین حل ہے اس کا۔ اگر گوڈی نہیں کر سکتے، لیبر اویلیبل نہیں ہے، تو اچھی دوائی استعمال کرنی چاہیے۔ پہلے پانی کے ساتھ دیکھیں اس کے وتر میں کہ زیادہ جڑی بوٹیاں اگر نکل آئی ہیں تو ان کو کنٹرول کریں ٹائملی۔ اگر جڑی بوٹیاں کنٹرول نہیں ہوں گی تو آپ کی فصل کا نقصان جو ہے نا وہ 40 سے 50% تک ہو سکتا ہے۔ اگر پہلے پانی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے ادھر جڑی بوٹیاں کم ہیں، تو سیکنڈ پانی کے بعد لازمی آپ سپرے کریں، اور سپرے جو ہے نا وہ اچھی کریں۔ آپ نے اتنا خرچ کیا ہے، آپ نے ایک کراپ لگائی ہے، تو اس کو جو ہے نا پھر پیسے نہ بچائیں، اچھی دوائی استعمال کریں۔ اچھی دوائی استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رزلٹس اچھے ہونے چاہیے۔ آپ نے جس مقصد کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں، جس مقصد کے لیے سپرے کی ہے، وہ کم از کم آپ کو جو ہے نا کلیئر کرے کہ ہاں جی یہ ہماری جڑی بوٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو جڑی بوٹیوں کو بھی جو ہے نا آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی خوراک کا خیال کرنا ہے۔ اور پانی جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ آج کل موسم میں نمی زیادہ ہے، آج کل سورج نہیں نکل رہا، تو اس کے حساب سے پانی کا استعمال کرنا ہے۔ پہلا پانی آپ نے 20-25 دن کے بعد دینا ہے، دوسرا پانی آپ نے 50-55 دن کے بعد۔ اور رائس والے ایریے میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں جی کہ 35-40 دن کے بعد پانی دیں، لیکن یہ نہر کی بندی کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ پانی جلدی دے رہے ہیں، جس کے ساتھ وہ یلوئنگ آ رہی ہے ان کے پتوں پہ، تو وہ نمی کی وجہ سے ہے، اور دوسرا ہے کہ سورج نہیں نکل رہا دھند کی وجہ سے، تو وہ جب لائٹ ان کو پوری نہیں مل رہی تو اس کی وجہ سے پھر وہ پتے یلو ہو رہے ہیں۔ کچھ ورائٹیوں کا جو ہے نا وہ کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ ان کے پتے جو ہے نا یلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب جو ہی سورج نکلتا ہے، دھوپ نکلتی ہے، تو وہ پھر اپنے پتے گرین کر لیتا ہے۔ جیسے آپ ایک مثال ہے کہ جتنا اس کے پاس خوراک موجود ہوگی وہ اتنے پتے رکھے گا کہ میں نے سروائیو کرنا ہے، میں نے آگے چلنا ہے۔ زیادہ پتے رکھے گا، اس کو زیادہ خوراک یوز کرنا پڑے گی، اس لیے وہ اتنے پتے جو ہے نا ان کو پھر سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جینیٹیکلی ہوتا ہے۔ تو اس لیے پانی دیکھ کے، جہاں پہ پانی نیچی زمین ہوں گے، پیچز ہوں گے، پانی کھڑا ہوگا، وہاں پہ یلوئنگ زیادہ ہوگی، تو وہاں اس کا یہ حل ہے کہ ایک تو پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اگر وہاں پہ ہے تو یوریا تھوڑی سی ڈالنی چاہیے۔ اگر 2% 3% کا سپرے بھی کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، ادروائز یوریا جو ہے نا وہ ادھر ڈالنی چاہیے تاکہ ان کی یلوئنگ جو ہے نا وہ ختم ہو، وہ اپنی گروتھ پوری کر سکے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔